بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ تو کتاب القصاص لازمی ہے کہ زندگی کے اہم حصے اور اہم قوانین کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو آج جو آپ درس پڑھیں گے، پچھلے درس میں یہ تھا کسی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی کو پانی میں پھینکا گیا، پھر وہ مر گیا تو اس کی دو صورتیں تھیں، نکل سکتا تھا یا نہیں نکل سکتا تھا۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی زخم لگایا ہے، آپ نے کسی کو کوئی زخمی کیا ہے، مثلا چھری کا کٹ لگایا ہے، یا آپ نے اس کو جان بوجھ کر گاڑی اپنی ماری جس میں اس کے ٹانگ پر کوئی زخم ہوا اور وہ زخم جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکا، بلکہ زخم مزید پرانا ہوتا گیا اور وہ جسم کو نقصان پہنچاتا گیا یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے کیا وہ مر گیا۔ تو اب اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس زخمی بندے کی دو حالتیں فی الحال ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آیا یہ اپنا علاج کرا سکتا تھا اور علاج کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا تھا یا ایسا نہیں تھا؟ اگر علاج کرا سکتا تھا اور ٹھیک بھی ہو سکتا تھا اور اس نے نہیں کرا، پھر تو گویا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن اگر یہ قابل علاج تھا ہی نہیں، یا اس نے تو علاج کی کوشش کی لیکن علاج ہوا نہیں، تو اس صورت میں جس نے اس کو زخمی کیا ہے جناب دیکھیں گے کہ اس کا قصد بھی تھا اس قسم کا کہ اس کے مرنے کا یا نہیں تھا، تو یہ تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اوپر سے کسی دوسرے پر چھلانگ لگاتا ہے، مثلا کوئی بندہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، کہاں جناب صحن میں، آپ نے چھت سے چھلانگ لگائی، یا کسی نہر میں نہانے گئے تھے تو جیسے نہر میں بھی جو ہے کیا اوپر سے دوڑ دوڑ کے وہ چھلانگ لگا کے پھر وہ جو ہے گوتا لگاتے ہیں، تو کوئی بیٹھا تھا، جان بوجھ کر آپ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرایا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نیچے والا مر گیا، اور آپ بھی اتنی اونچائی سے گرے تھے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کسی پر گرنے سے قتل کا سبب بن سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ پر جو ہے کیا ہے قصاص ہو سکتا ہے اگر قصد قتل تھا، ورنہ دیت ہوگی۔ مزید جو ہے کیا ہم عبارت میں پڑھیں گے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اوپر سے دھکا دیا ہے اور وہ بیچارہ نیچے گر گیا اور اس طریقے سے گرا ہے کہ وہ غالباً قتل ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو بھی آپ اس کی جو ہے کیا ہے آپ کا قصاص ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی کو کھانے میں زہر دیا ہے اور زہر کی بھی مقدار اتنی ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے، اور زہر بھی اتنا وہ سخت قسم کا ہے کہ وہ کیفیت کمیت دونوں لحاظ سے قاتل ہے، اور آپ نے سامنے والے کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی اس میں زہر ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے جناب اس میں بھی آپ کا قصاص ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کو تھوڑا سا زہر دیا جو عام طور پر قتل نہیں کرتا لیکن قصد آپ کا قتل کا تھا، تو پھر یہ کثیر کے حکم میں ہے، لیکن اگر قصد نہیں تھا تو یہ کثیر کے حکم میں نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کنواں کھودا ہے اور وہ بھی راستے میں جو انتہائی گہرا کنواں تھا، ٹھیک ہے، یا آپ نے جو کیا ہے جناب کسی ایسی جگہ کنواں کھودا ہے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، یا حتیٰ کہ آپ نے اپنے گھر میں کنواں کھودا لیکن محلے والے کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اسے کہا بھائی یہ تو ذرا اس کوہنے سے گھوم کے میرے گھر سے آؤ، وہ گر گیا اور مر گیا، تو وہاں پر بھی بعید نہیں کہ آپ اس کے ضامن بن جائیں۔ تو ابھی ہم جناب چلتے ہیں عبارت کی طرف، دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں اور مصنف کے نظریے کیا۔ تو او جرح ہو، یہ جرح کو ایک فائل چاہیے، ایک تو اس کا مفعول یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر جو ہے کس طرف پلٹتی ہے؟ وہ بندہ جو مر چکا ہے، مثلا جو مجروح ہوا ہے، او جرح ہو، یا ایک شخص دوسرے کو زخمی کرتا ہے، وہ بھی عمدن جان بوجھ کر زخمی کرتا ہے، فسر الجرح علیہ، پھر یہ زخم سرایت کرتا گیا، بڑھتا گیا اس شخص پر،
وہ مات، اور وہ زخمی شخص مر گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے یہ حالات ہو سکتے ہیں، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْمُدَاوَاتِ، اگرچہ اس کے لیے دوائی کرانا بھی ممکن تھا تو بھی یہاں پر جو ہے کیا ہے، کہتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ جارح جو ہے کیا ہے اس کا قصاص ہو جائے۔ لِأَنَّ السِّرَایَةَ مَعَ تَرْکِهَا، اس لیے کہ جب اس نے اس زخم کے پھیلنے اور بڑھنے کو ترک کیا، ٹھیک ہے، من الجرح المضمون، البتہ اس پر جو زخم تھا اس کی تو ضمانت تھی اس جارح کی، ٹھیک ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ یہ زخم اس آگ والے مثال کی طرح نہیں ہے، بخلاف الملک کا فی النار، یہ زخم اس کے برخلاف ہے جس شخص کو پھینکا گیا تھا آگ میں، مال قدرت علی الخروج، جبکہ اس نے آگ سے نکلنے میں سستی کی تھی، فَتَرَكَهُ تَخَاذُلًا، ترک الخروج، ترکہو کی ضمیر جائے گی خروج کی طرف، اس نے آگ سے نکلنے میں سستی کی تھی، تو لأن تلف حینئذ، اس لیے کہ یہاں پر جو یہ آگ میں جل کر مرا ہے یہ پہلے جیسے پھینکا گیا اس جلنے سے نہیں مرا، بلکہ مستند الی الاحتراق المتجدد، بلکہ یہ شخص مرا ہے اس نئے جلنے کی وجہ سے، ولولا المقص لما حصل، اگر یہ وہاں نہیں ٹھہرتا تو لما حصل، تو اس کی موت حاصل نہیں ہوتی۔ وَأَوْلَى مِنْهُ، فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اولویت ہے یہ جو جلنے والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لو غرق بالماء، اگر یہ شخص پانی میں غرق ہو جاتا ہے جبکہ نکل سکتا تھا، وَمِثْلُهُ، اور اسی جرح کی طرح ہے کہ قصاص ہوگا، ما لو فسدہ، اگر کوئی کسی کی رگ کاٹ دیتا ہے تو رگ سے تو لازمی خون نکلے گا، فَتَرَكَ الْمَفْسُودُ شَدَّهُ، تو جس کی رگ کاٹی گئی تھی اس نے بھی رگ کے باندھنے کو ترک کر دیا، کہا نہیں بھائی خون بہنے دو، فرماتے ہیں لِأَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ هُوَ الْمُهْلِكُ، اس لیے کہ خون کا نکلنا یہ انسان کو مار دیتا ہے، وَالْفَاسِدُ سَبَبُهُ، اور جس شخص نے اس رگ کو چیرا پھاڑا ہے وہی سبب ہے اس کے مرنے کا، وَيُحْتَمَلْ كَوْنُهُ كَالنَّارِ، اور احتمال ہے کہ یہ رگ کاٹنے والا مسئلہ آگ کی طرح ہو، کیوں؟ لِأَنَّ تَلَفَ مُسْتَنَدٌ إِلَى خُرُوجِ الدَّمِ الْمُتَجَدِّدِ، اس لیے کہ اس شخص کا مرنا وہ جو ابتدے رگ کٹنے کے ساتھ خون نکلا تھا اس سے نہیں مرا، بلکہ جو بعد میں خون اس کا ضائع ہو گیا اس سے مرا ہے، الممکن قطعہ بشد، جبکہ ممکن تھا اس خون کو بند کرنا بشد، باندھنے کے ذریعے۔ القا نفسہ من علو، یا کوئی شخص اپنے آپ کو پھینکتا ہے یا اپنے آپ کو جو ہے کیا گرا دیتا ہے، علی انسان، ایک انسان پر، فقتلہ قصدن، پھر اس اوپر والے انسان نے نیچے والے انسان کو اس گرنے کی وجہ سے قتل کر دیا اور قتل کا قصد بھی کیا تھا، او کان مثلہ یقتل غالبا، یا چلے قصد کو چھوڑیں، اس قسم کا اوپر سے گرنے والا نیچے والے کو غالباً قتل کر دیتا ہے، ولو کان الملقا لہ غیرہ، اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم ملکہ پڑھیں تو مناسب نہیں ہوگا، ملکی پڑھیں تو بہتر ہے، ولو کان، اگر یہ شخص خود نہیں گرتا، ملکی لہو غیرہ، یہ کسی غیر کو دوسرے کے پر پھینکتا ہے، بقصد قتل الاسفل، اس قصد کے ساتھ کہ نیچے والا قتل ہو جائے، قید بہی، قید وہی قولہ کی طرح، قید فعل ماضی مجہول ہے، تو اس پھینکنے والے انسان کا جو ہے کہ قصاص کیا جائے گا، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے، چاہے اس قسم کا جو ہے کہ پھینکنا قتل کا سبب بنے یا نہ بنے، وبالواقع ان کان وقوع مما یقتل غالبا، وبالواقع اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ شخص جو اوپر سے گرا ہے اگر وہ بھی ایسا گرنا تھا کہ وہ مر سکتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی قصاص کیا جائے گا، یعنی نیچے والے کی طرف سے بھی اور جو اوپر سے اس نے دھکا دے کے پھینکا اس کی وجہ سے بھی، وَإِلَّا ضَمِنَ دِيَتَهُ، لیکن اگر ایسا گرنا مرنے کا سبب نہیں بنتا تو اس کی دیت دے گا، وَلَوْ إِنْ أَكَسَ
اگر معاملہ الٹا ہو جائے، یعنی جس شخص نے پھینکا تھا اس نے قصد تو کیا تھا کہ اوپر والا مرے نیچے والا نہ مرے، اب کیا ہوگا؟ کہتے تو یہ اوپر والے کی طرف سے جو ضامن ہوگا اور نیچے والے کی طرف سے ضامن نہیں، بلکہ جو نیچے مر گیا اس کا دیت دے گا۔ او القاہو من مکان شاہق، یا کوئی بندہ دوسرے بندے کو ایک بلند مقام سے پھینکتا ہے، مثلا چھت سے پھینکتا ہے، یقتل غالباً، یہ ایسا پھینکنا ہے کہ جو غالباً گرنے والے کو قتل کر دے گا، او ما قصد قتل ہی، یا قتل تو نہیں کرتا لیکن اس نے قصد کیا تھا کہ مر جائے، او قدم الیہ طعاما، یا ایک شخص دوسرے شخص کو کھانا پیش کرتا ہے مسموماً لیکن اس کھانے میں زہر ہے، یقتل مثلہ، زہر بھی ایسا ہے کہ اس قسم کا زہر آدمی کو قتل کر دیتا ہے، کمیتاً، مقدار بھی مثلا کیا ہے جناب 10 گرام، کیفیتاً، اور زہر بھی جو کیا ہے انتہائی خطرناک ہے، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِحَالِهِ، اور کھانے والے کو نہیں بتایا بحال ہی کہ یہ تام بھائی زہر والا ہے، اور جعلہ المسموم فی منزلہ، یا یہ شخص زہر والا کھانا ویسے تو فی منزلہ یعنی اپنے گھر میں، لیکن غالباً یہ کہ اس کے گھر میں رکھ کے آتا ہے، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهِ، اور یہ اسے بتاتا نہیں ہے کہ بھائی اس کھانے میں جو ہے کیا وہ زہر ہے۔ خوب، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب اگر وہ مر جائے گا تو اس کا قصاص ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ السَّمُّ مِمَّا يَقْتُلُ الْكَثِيرُ خاصہ، لیکن اگر زہر ایسا ہے کہ اس میں ایک دو قطرہ قتل نہیں کرتا، زیادہ مقدار میں ہو تو قتل کر دیتا ہے، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَلِيلَهُ، اس شخص نے الیہ سامنے والے کی طرف تھوڑا سا زہر دیا، لیکن بقصد القتل، اس میں قصد کیا تھا کہ سامنے والا جو ہے کیا وہ قتل ہو جائے، فقل کثیر، تو یہ قلیل زہر بھی کثیر کے حکم ہے، وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر اس نے قصد نہیں کیا تھا قتل کا تو فلا، تو پھر قصاص نہیں ہوگا۔ وَيَخْتَلِفْ، اچھا یہ زہر قاتل ہے سامنے والے کے لیے یا قاتل نہیں؟ کہتی ہے سامنے والی شخص کی صحت، باڈی، عمر کے لحاظ سے فرق کرتا ہے، بے اختلاف الامزجت، بھئی مزاج مختلف، بعض ایسے جو زہر کے سونگھنے سے بھی بے ہوش ہو جاتے، بعض ایسے ایک گھونٹ بھی پی لیتے ان کو کچھ نہیں ہوتا، والخلیط، اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو مکس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس چیز کے ساتھ مکس کیا، کبھی ایسی چیز کے ساتھ مکس کیا جو زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اما لو وضعہ فی طعام نفسہ، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذاتی کھانے میں زہر ڈالتا ہے، اور پھر مل کے ہی، اب دیکھیں اوپر منزل ہی والی جو میں نے ضمیر پلٹے ہے سامنے والے کی طرف تو ہی ٹھیک تھا، یا اپنی ملکیت میں زہر والا کھانا رکھ دیتا ہے، فَأَكَلَهُ غَيْرُهُ، اس کھانے کو دوسرا بندہ آ کے کھا لیتا ہے، بغیر اذن ہی، اس بندے سے اس نے اذن بھی نہیں لی، فلا ضمان، تو یہ شخص ضامن نہیں ہے۔ قصد بوضعہ قتل العاقل، چاہے اس نے قصد کیا تھا کہ میں اس میں زہر اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ کھانے والا مر جائے، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ زبردستی آ کے آپ کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو آپ نے اس لیے ڈال دیا ہے۔ کما لو علم دخول الغیر دارو، جیسے اس شخص کو پتا تھا کہ کوئی غیر میرے گھر میں داخل ہوگا، کلس، جیسے چور ہیں، آج کل تو چور آتے ہیں تو فریج میں دودھ بھی نکال کے پیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر پھر چوری کرتے ہیں، املا، یا اس کو علم نہیں تھا کہ کوئی میرے گھر میں آئے گا، وَقَضَى لَوْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ، اور اسی طریقے سے داخل ہونے والا گھر میں تو داخل ہوا تھا اس کی اذن سے، لیکن وہ وَأَكَلَهُ بِغَيْرِ اذْنِهِ، اس نے فریج کی جناب جو ہے کیا ہے تلاشی لی اور بغیر اذن کے اس نے وہ چیز کھائی، تو بھی جائے، یہ ضامن نہیں ہے۔ او حفر بئرن، یا کوئی شخص ہے وہ ایک کنواں کھودتا ہے، بعیدۃ الکر، جس کی کافی گہرائی جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ نیچے ہے، مثلا 40 فٹ 50 فٹ، فی طریق، وہ بھی راستے میں کھودا ہے کنواں، او فی بیت ہی، یا اس نے کنواں تو اپنے گھر میں کھودا ہے، بحیث اس طریقے کا وہ کنواں ہے کہ یقتل وقوعها غالباً، کہ وہ قتل کر دے گا جو بھی اس میں گرے گا،
او قصدہ، یا اس نے کنواں کھودا ہی اس لیے تھا کہ جو میرے گھر میں آئے کنویں میں گرے اور مر جائے، ودعا غیرہ الی المرور علیہ، اور پھر کسی بندے کو کہا ہاں بھائی ادھر تو آؤ ذرا اس کونے میں دیکھو کیا ہے جہاں کنواں تھا، تو وہ بندہ جیسے وہاں گیا کنویں میں گر گیا، جہالت ہی بہا، جبکہ اس شخص کو جہالت تھی اس کنویں کی، فوقع فمات، پھر وہ گرا اور مر گیا، تو بھی یہاں پر یہ شخص کا قصاص ہوگا۔ اما لو دخل بغیر اذن ہی، لیکن اگر کوئی شخص بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، فوقع فیہا، اور پھر کنویں میں گر جاتا ہے، فلا ضمان، تو صاحب منزل اس شخص کا ضامن نہیں ہے۔ وَإِنْ وَضَعَهَا لِأَجْلِ وُقُوعِهِ، اگرچہ صاحب منزل نے کنویں کو بنایا تھا تاکہ یہ بندہ اس میں گر جائے، کما لو وضعها للص، جیسے کہ یہ چور کے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے تاکہ چور اس میں گرے تو گر جائے گا، تو یہ شخص ضامن نہیں ہے، کیونکہ کیوں بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔